نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی بھوکا شخص دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کئی دنوں کا بھوکا ہو اور اس کے سامنے دسترخوان پہ انواع قسم کے آپ کہہ لیں کھانے رکھ دیے گئے ہوں، تو وہ شخص کیسا ریئیکٹ کرے گا؟ وہ ٹوٹ پڑے گا کھانے پہ۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگ اس وقت کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جھاگ کی سمندر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو تمہاری حیثیت ایسی ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ ہماری حیثیت جھاگ کے برابر ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ کئی عرصے سے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں میں، کہ ہندوستان کے مسلمان ایک بہت ہی زیادہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ ان کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، ان کا کوئی وقار نہیں رہا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے کئی سالوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بھی اگر کوئی ٹیرر اٹیک ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو یہ ہم مسلمان، ہندوستانی مسلمان صفائیاں پیش کرنے شروع ہو جاتے ہیں سامنے سے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اور اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ڈگنیٹی، اپنے وقار کو کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیو، دیکھیں اسلام میں وقار کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز ایک بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کھڑی ہو جائے تو تم دوڑ کے نہ جانا، بلکہ وقار کے ساتھ جاؤ، اور جتنی نماز تم اتنی پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پڑھ لو۔ تو وقار کی، ڈگنیٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی قوم اگر کسی بڑے قوم کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے اس کی ڈگنیٹی، کہ وہ شخص یا وہ قوم اپنی ڈگنیٹی کو، اپنے وقار کو مینٹین کرتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں، خاص کر ہندوستانی مسلمانوں میں، کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے۔ پہلگام کا یہ جو واقعہ ٹیرر اٹیک ہو، دیکھیں اس میں ہماری اور تمام مذاہب کے لوگوں کے، خاص خصوصاً مسلمانوں کے، کیونکہ اسلام اصل امن کا مذہب ہے، اصل پیس کا مذہب ہے، تو ہماری ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ مارے گئے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ مسلمان جو ہے صفائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، یا ایسے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے جس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے ڈرنے کی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اگر یہ صفائیاں پیش کریں گے تو کیا اسلامی دشمن یا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کل ہی میرے ایک دوست نے، میرے بڑے بھائی نے مجھے کولکتہ کی رپورٹ دکھائی، ایک فوٹو دکھایا۔ وہ فوٹو، اس میں یہ لکھا تھا کہ مسلمس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ۔ سوچیں، تو ہماری صفائیاں دینے سے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک اور اہم چیز کہ آخر ہمارا یہ جو رویہ ہے، ہم اتنے زیادہ انفیریئر سائیکالوجی یا انفیریٹی کمپلیکس کا شکار کیوں ہے؟ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ حب الدنیا ہے، دنیا سے محبت۔ ہندوستان کے مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ بقا کی جنگ اگر اسلام کے اصولوں پر رہتے ہوئے لڑی جاتی تو اللہ کی مدد ہوتی، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے۔ آج مسلمان کا نہیں ہے، کہ مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں ملتا جس میں اسلام کی تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ملتا جو آخرت کو متعلق فکر مند ہو۔ کوئی ایسا گھر نہیں ملتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جاتی ہے، سوائے کچھ گھروں کے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی مدد ہم پہ آئے گی؟ ہمارے اندر حب الدنیا آ چکے، صرف دنیا دنیا دنیا، اور ہم موت سے کراہیت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ اگر یہ ڈر اللہ کا اگر ہوتا تو آج ہم بلندیوں پہ جاتے، آج ہم عروج پہ جاتے ہیں، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے۔ تو ہندوستانی انڈین مسلم سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اسلام کی طرف لوٹ آئیں۔ اسلام اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ ہمیں ڈگنیٹی کا درس دیتی ہے، وقار کا درس دیتی ہے۔ اپنے ساتھ وقار رکھیں، ڈگنیٹی کو ہمیشہ مینٹین رکھیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے
ٹیرر صرف یا دہشت گردی کو جن لوگوں نے پھیلایا وہ کسی اور مذاہب سے نہیں تھے، بہت سارے مذاہب سے تھے، لیکن آپ دیکھیں وہ صفائیہ پیش نہیں کرتے، کیونکہ جو ٹیرر پھیلاتا ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے، اس کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ہم مسلمان اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا، ان مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے، مسلمان اپنے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے۔ یہ اصل وجہ ہے ہمارے ڈر کی، ہمارے ڈر کی اصل وجہ حب الدنیا ہے، دنیا دنیا، صرف پیسہ پیسہ پیسہ۔ ہم نے اپنے دین کو بیچ کھایا ہے، سودی کاروبار میں ہم لوگ لگے پڑے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین نہیں کر پا رہے۔ ایک ڈگنیٹی اور وقار کو مینٹین کرنے کا جو سب سے اہم اور بنیادی ٹول ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا کیریکٹر، انسان کا کردار، انسان کا اخلاق بہتر ہو۔ اور پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے زیادہ بہتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے زیادہ بہتر اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ اور اسلام جو ہمیں اخلاق کی تعلیمات، اخلاق کے درس دیتا ہے، وہ کوئی مذاہب نہیں دیتا۔ پھر ہم کیوں پیچھے ہیں اخلاق میں؟ کل ایک شخص جو پہلگام اٹیک میں مارا گیا، ونیت، جو ہریانہ کا رہنے والا ہے، اس کی بہن کا میں نے انٹرویو دیکھا۔ وہ ہریانہ کے ایم پی سے کہہ رہی ہے کہ اگر 1.5 گھنٹے تک وہاں پہ کوئی مدد نہیں پہنچی، اگر 1.5 گھنٹے سے پہلے کوئی مدد پہنچ جاتی تو میرا بھائی بچ جاتا۔ میں جب یہ دیکھ رہا تھا مجھے فلسطین کی یاد آ گئی کہ آج پچھلے کئی عرصوں سے ہر ماں، ہر بہن یہی پکارتی ہے وہاں پر کہ کوئی مدد نہیں آ رہی، کوئی مدد نہیں آ رہی، مدد کے سارے دروازے بند ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے فلسطین کے ساتھ؟ ہمارا کیا رویہ ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے؟ ہمارے دل میں کتنی ہمدردی ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے؟ میں نے، ہم نے، آپ نے اور امت مسلمہ کی اکثریت فلسطین کو فراموش کر چکی ہے۔ آج امت کا درد ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ان تمام چیزوں سے نکلنے کا، یعنی حب الدنیا سے نکلنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہندوستانی مسلمان، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلندیوں پہ جائیں اور زوال سے بچ جائیں اور ایک بار پھر اسلام کا بول بالا ہندوستان میں ہو، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہم سب کچھ ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن ہم مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔